اب یہاں پر جو امام کا ایک معجزہ ہے، واقعہ ہے بڑا عجیب اور بڑا واقعاً دلچسپ اور ایمان تازہ ہوتا ہے اس سے، وہ یہ کہ جب امام 232 یا 33 ہجری میں سامرہ آ گئے، کتنے برس امامت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد؟ 13 برس. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 برس. 21 برس کی عمر میں امام آئے سامرہ، اور اپنے فرزند 11ویں امام کو، جو بہت ہی خردسال تھے، بہت ہی کم سنی کے عالم میں تھے، تو امام عسکری کو بھی لے کر آئے. اب ایک بڑا مسئلہ ہے، اس پہ ذرا سا میں آپ کا وقت لوں گا، خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا اور گہرائی دیکھیے محبت اہل بیت کی کہاں تک ہے. متوکل نے کہا کہ اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ مخلاتن، کہ چیوب مخلاتن، وہ جو ٹوکری ہوتی ہے نا جس میں گھاس ڈالتے ہیں اور گھوڑے کے سامنے رکھ دیں، ٹوکری جو ہوتی ہے، سبد، زنبیل، اس کو لے کر آؤ، سب مٹی لے کر آؤ اور مٹی ڈالتے رہو. 1 لاکھ کا لشکر، 1.5 لاکھ کا لشکر، ہر وہ ایک مخلات لے کر آیا، ٹوکری جو آپ دیکھتے ہوں گے کھجور کے پتوں کی ہے، چٹائی کی سی، وہ لے کر آئے اور انہوں نے مٹی ڈالنی شروع کی. 1 لاکھ ٹوکریاں، ایک پہاڑ بن گیا، فسارا تلن، ایک ٹیلا بن گیا. اور اس نے کہا کہ جتنے بھی میرے سپاہی ہیں نا، وہ سب کے سب زرہ، خود، وہ تمام بختر پہن کر آئیں، اور گھوڑوں کو بھی وہ تمام ساز و سامان لے کر آئیں، نیزے، تلواریں لے کر آئیں. اب 1 لاکھ، 1.25 لاکھ کا لشکر کھڑا ہے. کہا کہ امام ہادی سے آئیے. محدثین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ شکایتیں لگاتے تھے کہ امام علی نقی آپ کے سامنے قیام کرنے والے ہیں. خوب یہاں رک جائیے. امام علی نقی کیسے تمہاری 1.5 لاکھ کی فوج کے سامنے قیام کریں گے؟ تمہارے پڑوس میں رہ رہے ہیں، ہر آنے جانے والے پر تمہاری نظر ہے، ان کے گھر میں تم جا کر دیکھ چکے ہو. 24 گھنٹے میں ہوگا کیا؟ آدھے گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں ہوگا؟ کئی سال چاہیے نا اتنا لشکر جمع کرنے کے لیے. گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ گھبراہٹ یہ تھی کہ ان کی محبت اتنی شدید ہے مسلمانوں کے دل میں کہ یہ جب بھی کسی چیز کا اعلان کریں، ہمارے لیے سال لگیں گے، ان کے لیے مہینے. اگر ہمارے لیے مہینے، ان کے لیے دن لگیں گے. اگر ہمارے لیے دن لگے گا، ان کے لیے گھنٹے لگیں گے. تو خوب توجہ کیجیے گا. متوکل اس بات سے نہیں ڈر رہا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں. نہیں، میں نے کئی دفعہ کہا، امام زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک کہیں پر کوئی تاریخی ثبوت نہیں کہ امام نے کوئی سیاسی کام اپنی لٹرل میننگز میں کیا ہو. خوب اس بات کو اسی طرح سے لیجیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. ٹیلا بن گیا، کہا کہ بلا کے لاؤ ذرا ابن رضا کو. لشکر والے کھڑے ہیں، فوجی 1 لاکھ، 1.25 لاکھ کا لشکر، 90,000، 1 لاکھ، 1,20,000 مختلف تعداد ہے، اور ٹیلا بن چکا ہے. اور ایک خوفناک کہ محدثین نے لکھا ہے کہ دل پہ لرزہ طاری ہو جائے جو اس لشکر کو صرف دیکھے. اور پھر بادشاہ نے اس کے بعد کہا کہ ہاد عسکری، یہ میرا لشکر ہے. امام نے کہا کہ وَهَلْ أَعْرَضْ عَلَيْكَ عَسْكَرِي، یہ تو تیرا تھا، میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں اب؟ جس طرح سے واقعاً آپ لوگوں نے سنا ہے نا، میرے لیے، آپ کے لیے دل سے دعا نکلی ہے، ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے تو کیا مطلب، کیسے نہیں. یعنی جب بھی آپ محبت اہل بیت، واقعات اہل بیت سننے میں ایک مرحلے تک پہنچ گئے تو تمام پچھلے ذاکروں کو واقعاً میں دعا دیتا ہوں، آپ کے ماں باپ کو دعا دیتا ہوں. اور اگر یہ اپنے بچوں کو چیک کرتے رہا کیجئے، جس واقعے میں آپ اچھل پڑیں آپ کا بچہ کہے تو پھر اس میں کون سی امپورٹنٹ بات ہے؟ تو پھر تو سرکار قبلہ رخ لیٹ جائیے آپ اور وصیتیں لکھ لیجئے. قال نعم، بادشاہ متوکل، ہاں. یہ ہاں وہ ہاں نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ہاں ہے طنز والا. ہاں دکھاؤ، کہاں سے دکھاؤ گے؟ فدعا اللہ سبحانہ، امام نے کچھ دعا مانگی، نہیں پتا راوی کو کہ کیا دعا تھی. امام نے دعا مانگی. فَإِذَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، آسمان اور زمین کے بیچ میں، اب یہ بچے بیٹھے ہیں، وائی ایکسس اور ایکس ایکسس، آسمان اور زمین کے بیچ میں مشرق سے لے کر مغرب تک کیا تھا؟ ملائکہ نازل ہوئے، مدججون. یہ مدجج کیا ہوتا ہے؟ یعنی تمام کیل کاٹے اسلحے سے لیس. فغشی علی الخلیفہ، محترم پر غش آ گیا، گر گئے. فلما افاق،
جب ہوش آیا اب پانی وانی ڈالا گیا ہوگا. قال ابو الحسن, مولا نے فرمایا نحن لا نناقشکم فی دنیاکم, ہمارا تمہاری دنیا میں, تمہاری دنیا سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. نحن مشتغلون بامر الاخرہ, ہم اپنی آخرت کو دیکھ رہے ہیں, آخرت کو درست کر رہے ہیں. فلعلک شیء مما تظن, دیکھو جو تمہارے ذہن میں خیال آیا ہے نا کہ یہ جو لشکر آ گیا ہے یا کسی نے بتایا, تو اچھی سنو, ہم کوئی تمہارا ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ وہ جو کام کرے گا وہ تو پوتا کرے گا آ کر, ابھی وقت نہیں ہے. یہ میرا جملہ روایت کا نہیں ہے. محمد